بھی ہے یار لوگوں کو نہ تنگ کرو، نس پیش کرو، چھوڑو. او بھائی یہ نس ہی تو ہے، مجھے بات کرنے دو پلیز پلیز. آپ کے سامنے بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو. ابھی آپ نے کہا بولو. چلو میں ایک چلو نہیں مجھے بات کرنے دو نا، بات کرنا. کیونکہ یہ پھنس گئے ہیں میرے عزیزوں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا من کنت مولا کا مطلب ہے دوست، تو ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. دلیل تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پسینے آ رہے ہیں بیچارے کے. یہ پھنس گئے اور بار بار او چھوڑو چھوڑو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. چھوڑو چھوڑو دلیل نہیں ہے. آپ کو نہیں چھوڑتے، دلیل لے کے آؤ. وَإِلَّا آج کے بعد دیکھیں ان دونوں معانی میں منحصر ہے اور کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہے چچا زاد بھائی، جس کا میں چچا زاد بھائی ہوں علی علیہ السلام، یہ تو معنی ہی غلط ہے. وہاں پہ خطبہ دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے. جس کا میں پڑوسی ہوں علی علیہ السلام اس کے پڑوسی ہیں، یہ معنی سب غلط ہیں. یہاں پہ دو ہی معنی ہو سکتے ہیں، ایک دوست یا مثلا ایک جو اولا بالتصرف ہے، جو سید و سالار کے معنوں میں آتا ہے. یہ سید و سالار کے معنی کے لیے ایک منٹ، سید و سالار کے معنی کے لیے ہمارے پاس قرائن بے شمار ہیں. یہ کہتے ہیں دوست کے معنوں میں قرینہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ کیوں ان کے پاس قرینہ کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم نے پیش کر دیا ہے، حدیث کے اندر سے کیا ہے. وہ میں نے جواب بھی دیا نا، میرے جواب کو رد کرو. نہیں ہے، میں نے اتنے آیات پڑھے ہیں، ان کا رد کرو نا. قبول نہیں کرتے او بھائی وہ آپ کے کوئی قرینہ، وہ باطل آپ نے پیش کیا ہے. وہ ہمارے لیے قرینہ، میں دوبارہ عرض کروں کیوں ہمارے لیے قرینہ ہو. آپ ساری رات پیش کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث رسول کی روح سے باطل ہے. ٹھیک ہے میں پیش کرتا ہوں اپنا دلیل، تو تم بتا دینا کہ کیوں باطل ہے. پھر میں نے کہا تھا، اور پھر میں نے دوسرا قرینہ یہ پیش کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر یہ خبر ہے تو اس کو ہر حال میں پورا ہونا چاہیے. اور وہ پورا نہیں. علامہ صاحب، شیخ صاحب، لوگ یہاں پہ آپ کے مقلد تو نہیں ہے کہ آپ نے فتویٰ دے دیا کہ غلط ہے تو سب مان لیں کہ غلط ہے. آپ کو دلیل لانا ہوگا نا کہ غلط ہے. میں دلیل لے کے آتا ہوں کہ اللہم والی من والا ہمارے لیے دلیل ہے نا آپ کے لیے. آپ میری دلیل کو دوبارہ تیسری مرتبہ کے لیے سن لیں. ہماری دلیل ہے. ٹھیک ہے آپ دلیل پیش کرو کہ کیوں آپ کے لیے دلیل ہے. بسم اللہ. اور یا مجھے دلیل پیش کرنے دو یا تم دلیل پیش کرو. ختم. سنو آپ کیوں نہیں آیت کی طرف جا رہے ہیں؟ یا ایھا الرسول پیش جاتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں آپ دوستی کے لیے آپ کے پاس کیا قرینہ ہے؟ کریں گے تو لوگوں نے آرام بھی کرنا ہے یار. آپ اگر اس طرح ضعیف حدیث پیش کریں گے تو لوگوں نے آرام کرنا ہے. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ ان کا جو سکوت ہے، ان کا عدم جواب جو ہے نا، اس بات کی اقرار اور اعتراف ہے کہ یہ دوستی کے لیے ان کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے. ہوتا تو ذکر کرتے، اور اگر ان کو ڈر نہ ہوتا تو میرا دلیل دے پھر سن لیتے. وعاد من آداہ اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ. ایک قرینہ یہ ہے، دوسرا قرینہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے یہ خبر دی تھی تو اس خبر کا آپ صادق المصدوق تھے، ضرور ظہور ہونا تھا، اور اس کا ظہور نہیں ہوا. گویا اس کا مطلب آپ کا قرینہ غلط ہے، آپ کا قرینہ باطل ہے، رسول اللہ کی خبر سچی ہے. اور آپ نے خلافت بلا فضل ثابت کرنی تھی. آپ نے خلافت بلا فضل ثابت، ہم نے خلافت سے اوپر ثابت کیا، خلافت ہونی، ہم نے خلافت سے اعلیٰ مرتبہ ثابت کیا. حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واجب الاتباع ہے. حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع. ایک منٹ اے اب تیسرا قرینہ سنو میرا. تیسرا قرینہ اگر ہمت ہے تو جواب دینا. مولا علی پاک نے اس روایت کو اپنی خلافت کی دلیل میں کیوں پیش نہیں کیا؟ بہت پیش کیا. اپنی محبت، ایک سنو میری بات، میرا مقدمہ سنو. مولا علی سرکار نے اس روایت کو جس سے آپ ان کی خلافت پر نص لا رہے، سنو میری بات سنو، آپ جی ان کی خلافت پر نص لا رہے، انہیں کیوں معلوم نہیں تھا کہ یہ میری خلافت پر نص ہے؟ اگر ہم پیش کریں تو پھر کیا ہوگا؟ کرو بسم اللہ. آپ نے جیب میں کیوں رکھا ہے؟ پیش کرو. اور یہ دیکھ لینا، یاد رکھنا، ادھر دیکھو، یہ نہج البلاغہ ہے، اس میں مولا علی نے فرمایا ہے ان لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کی بیعت کی تھی. دیکھو بھائی نہج البلاغہ کے آپ جو ہے نا دور جا رہے ہیں. یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے. آج ساری کتابیں شیعوں کو چھڑواؤ گے. حضور ایک ہی موضوع پہ بات کرنا، حدیث غدیر پہ، ٹھیک ہے نا؟ اب جن لوگوں نے بیعت کی تھی امیر المومنین علیہ السلام کی کیسی بیعت ہوئی ہے وہ الگ بات ہے. ہم حدیث غدیر کے مفاد پہ گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ کیا آپ نے سوال کیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حدیث غدیر کے روح سے استدلال کیا ہے، اپنی خلافت کے لیے استدلال کیا نہیں کیا؟ ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. ہاں ایک منٹ کتاب لے کے آؤں. بسم اللہ.
تو میرے محترم ناظرین، اب میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، مجھے 2-3 منٹ دے دیں، آپ میری بات نہ کاٹیں پلیز، تھینک یو سر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کھول کے کرے، کھول کے۔ جی، تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ معنی جو ہے نا اس حدیث کے، دوستی والی معنی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک بلیغ شخص جو آتا ہے، ایک فصیح شخص، ایک عاقل شخص گفتگو کرتا ہے، وہ ایسی بات نہیں کرتا کہ اس کے بعد سارا اچھے اچھے مقدمات باندھ کے آخر میں بالکل ایک فضول بات کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ کرو یار، او یار توبہ کرو، خدا کے لیے اس میں سے کیا توبہ کروں؟ یہ بات ہی صحیح ہے۔ ایسی بات پر اور مجھے بات کرنا، آپ نے ابھی وعدہ کیا مجھے بات کرنے دو نا، علامہ صاحب مجھے بات کرنے دو پلیز۔ یار کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ او بھائی، میں نے کہا ایک عاقل شخص، یقین کریں، ایک عاقل شخص، ایک فصیح شخص غلط بات نہیں کرتا، اس میں کہتا ہے اس سے توبہ کرو، توبہ کرو، کیا غلط بات کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من تلک الخرافات، استغفر اللہ۔ یار اتنا بھی تم اپنے شیعہ مذہب کے لیے رسول اللہ کے بارے میں کیسی باتیں، کیسی بات؟ بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عاقل شخص، ایک فصیح شخص اس طرح نہیں کرتا کہ اچھی اچھی باتیں کریں اور آخر میں فضول بات کریں، تو یہ کہتا ہے آپ توبہ کرو اس سے۔ یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، کو دہرا رہے ہو، یہ کوئی غلط بات کر رہا ہوں؟ بات کر رہے ہو یار، کیسی بات؟ او بھائی، عاقل شخص، کر رہے ہو، کیوں؟ فصیح شخص کے کلام میں ارتباط ہوتا ہے، صدر اور ذیل میں ارتباط ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ صدر اس کا اچھی بات ہو بلا آخر میں کیسی گٹھیا بات کرے۔ یہ کوئی عاقل اس طرح بات نہیں کرتا، اس سے توبہ کیا کریں؟ یہ بات ہی صحیح ہے۔ میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات سنو، عاقل شخص، میری بات سنو، ان کے مذہب میں یہ ہے کہ عاقل فصیح شخص جو ہے صحیح بات کرتا ہے، پھر غلط بات آخر میں غلط بات کرتا ہے، گٹھیا بات کرتا ہے۔ توبہ کا مقصد یہی ہوا نا، توبہ کا مقصد یہی ہوا۔ اگر آپ اپنی اہل بیت کی محبت کا درس دے رہے ہیں تو آپ کے نزدیک فضول بات ہے، عجیب بات ہے یار، آپ کا مذہب کتنا باطل۔ چلے کس کا باطل ہے؟ اس کے پاس جس کے بعد دلیل نہیں، وہ اس کا باطل ہے۔ تو ابھی میری بات نہ کاٹیے پلیز، جو میں غلط بات بھی کہوں نا تم اس کو برداشت کرو پلیز، میرے استدلال کو برداشت کرو، اور پھر آخر میں کہہ دینا کہ بھئی تمہارے یہ جملے غلط تھے، تم توبہ کر لینا۔ تو میرے محترم ناظرین، ان کے پاس کتنا میں نے ان سے کہہ دیا، علامہ صاحب سے، یہ ادھر بیٹھے بھی ہیں، تیاری کر کے بھی آئے ہیں کہ بھئی تم یہاں پہ مولا کا معنی دوستی کے ہیں، تم اس کے قرینہ لے کے آؤ۔ قرینہ کچھ بھی نہیں لا سکے، یہ کچھ بھی قرینہ نہیں ہے۔ ہاں تو اس کو بیان کرو کیوں یہ قرینہ ہے، پوچھا 10 مرتبہ آپ سے کہ بیان کرو، ثابت کرو کیوں یہ قرینہ ہے۔ وہ عداوت کے مقابلے میں آیا ہے، عداوت کے مقابلے میں۔ او بھائی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، میں نے 3 دلیل دیے کہ ہمارے حق میں دلیل ہے، تو میں نے آپ سے بار بار پوچھا کہ دوبارہ تکرار کروں یا خود تم میری دلیل کو تکرار کرو، بولے اس لیے باطل ہے، تو میرے دلیل کو تو تم رد نہیں کر سکے، تو تمہیں پتہ بھی شاید بھول گئے کہ میری دلیل کیا ہے۔ آپ کی دلیل اس وقت میری دلیل کو رد کرتی تھی اگر آپ یہ ثابت کر دیتے کہ یہ حسن کلام کے لیے بھی ہے اور اس سے وہ معنی مراد نہیں ہوتا جو اس کے مخالف ہو۔ آپ نے حسن کلام ثابت کرنے کو انکار نہیں۔ قرآن مجید میں میں نے آپ کو دکھایا، قرآن مجید میں کہ ایک ہی آیہ میں ایک ہی لفظ 2 مختلف معنوں میں آیا۔ قرآن میں صدقہ اور کذاب متضاد آئے ہیں، قرآن میں صدقہ اور کذاب آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان کو شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں اعلیٰ اور اسفل آئے ہیں نا، اس طرح آدھے اور والے یہ مقابل میں آئے ہیں، اور آدھے عداوت اور والے محبت ہے، اور یہی صحیح ہے، صحیح ہے، ہم اس کو رد نہیں کرتے، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ اللہ والے من والا، جو علی علیہ السلام سے محبت کرے اللہ تو اسے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے ان سے دشمنی کر، یہ میں اس کو رد نہیں کرتا، لیکن اس سے مولا کا معنی چینج نہیں ہوتا۔ دلیل چاہیے آپ کو؟ میں دلیل دوں؟ مولا کا بھی وہی، مولا لفظ کا بھی وہی بات ہے، والے کا بھی وہی بات ہے۔ میں نے قرآن مجید میں اتنے الفاظ آپ کو دکھا دیے کہ ایک ہی مادہ سے الفاظ نقل ہوتے ہیں تو مختلف معانی میں، اور علماء معانی بیان نے اس موضوع پر، علماء بدیع نے اس پہ تصریح کیا ہے، اس کو صناعت الجناس بولتے ہیں۔ یہ حسن کلام کے لیے کلام کی خوبصورتی اسی سے آتی ہے کہ ایک ہی کلام میں تو آپ غفار غفر اللہ لہم دکھا دیں، آپ مولا کا معنی قرآن سے اولا بالتصرف دکھا دیں۔ دکھا دوں اولا؟ کیوں چھپا؟ کیوں نہیں؟ جو بالکل دکھاؤ، کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ وہ نص ہے نا، وہ نص ہے خلافت امیر المومنین پر، تو کیوں نہیں پیش کرتے؟ آپ کے شیعہ بھی سن لیں گے، ہم بھی سن لیں گے۔ اب آپ نے شروع میں ادھر آئے تھے نا، شروع میں جب اب ادھر آئے آپ نے مولا کے جو معانی ذکر کیا اس میں ایک معنی سید کا ذکر کیا تھا آپ نے۔ میں نے پوچھا سید کا کیا مطلب ہے؟ اجازت دیں، دیکھیں بھائی صاحب بات نہ کاٹیں پلیز۔ میں نے کیا پوچھا آپ سے؟ آپ نے کہا اس کا مطلب ہے سید ہے، اس کا مطلب ہے سالار ہے، اس کا مطلب ہے سردار ہے، اس کا جو لیڈر ہے،
آپ نے خود اعتراف کیا ہے، الحمدللہ ہم مانتے ہیں. آپ نے خود اعتراف کیا. تو ابھی آپ جو ہے مجھ سے دوبارہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ؟ اسی لیے میں نے وہ لغوی بحث نہیں چہرا کہ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود شروع میں اعتراف کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ مجھ سے دوبارہ طلب نہ کرو کہ پھر قرآن سے دکھاؤ. آپ اپنی بات سے پھر گئے ہیں کہ میں دوبارہ ثابت کروں. ٹھیک ہے وہ روایت پیش کریں. روایت کون سی روایت پیش کروں؟ ٹھیک ہے یار، جو ابھی آپ پیش کرنے لگے تھے وہ پیش کریں، جو کتاب آپ نے پکڑی تھی. ہاں تو میرے محترم ناظرین، یہ بار بار بات کاٹتے ہیں نا، اگر بات کرنے دیتے تو ابھی بات بہت تک آگے چلی جاتی. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس سے استدلال کیا ہے اپنی خلافت کے لیے اور اپنی حقیقت کے لیے. تو ان کی خدمت میں عرض ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، یہ جلد نمبر 32 ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1999 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 55 میں حدیث 19302 ہے. یہاں پہ روایت کرتے ہیں ابو الطفیل سے. اس حدیث کے روایت کرنے کے بعد بلی حاشیہ نمبر 3 شعیب ارناؤت اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کٹر وہابی ہیں. اسناد صحیح ہے، اس کی اسناد صحیح ہے. رجال الثقات، ثقات رجال الشیخین، اس کے سب رجال ثقہ ہیں رجال شیخین میں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حدیث صحیح ہے، اس کے سند میں کوئی اشکال نہیں ہے. جمع علی رضی اللہ تعالی عنہ فی الرحبہ الناس فی الرحبہ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا تھا رحبہ کے مقام پر. رحبہ کس کو بولتے ہیں؟ رحبہ وہ ایک کوفے میں ایک علاقہ تھا ان کی خلافت کے ایام میں. فقال لهم، ان سے کہا انشد اللہ کل امرئ مسلم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم ما سمع، کہ میں قسم دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ جو بھی شخص یہاں پہ موجود ہے، اب سنہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سنہ 36 میں ان کی بیعت ہے، اور وہ پھر مدینے میں تھے، پھر بصرہ کوفہ چلے گئے. تو یہ سنہ 37 کی بات ہے، سنہ 38 کی بات ہے، 39 کی بات ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تقریباً 25-30 سال کے، کم از کم 26 سال کے بعد کا واقعہ ہے. اور یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ یہ کوفے کا واقعہ ہے. اور کوفہ صحابہ کا گڑھ نہیں تھا. گڑھ کہاں تھا صحابہ کا؟ مدینہ منورہ گڑھ تھا. تو یہاں پر ابھی کوفے میں صحابہ تو کم ہیں، اور بہت سارے صحابہ وفات بھی پا چکے ہیں. تو ان کو قسم دے رہے ہیں کہ میں قسم دیتا ہوں کہ ہر مسلمان جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم غدیر خم کہتے سنا ہے، جو انہوں نے کلام دیا ہے، وہ آ کر یہاں پہ شہادت دے دے. لما قام، وہ کھڑا ہو جائے یہاں پر. فقام 30 من الناس، 30 لوگ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. وقال ابو نعیم فقام ناس کثیر، ان کا کوئی شیخ ہے احمد کا، ان کا نام ابو نعیم ہے. ابو نعیم فرماتے ہیں کہ ناس کثیر، بہت زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نے یہ سنا ہے، راوی بہت ہیں. فشہدوا حین اخذہ بیدہ، انہوں نے سب نے شہادت دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا ہے. فقال للناس، اور انہوں نے لوگوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو کہ میں لوگوں پہ، کہ جان و مال پہ ان سے زیادہ صاحب حق تصرف ہوں. ٹھیک ہے نا؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں، جی ہاں. فقال من كنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں اولا بالتصرف ہوں، علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اولا بالتصرف ہے، اولا بالتصرف. من كنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اللہم والی من والہ وعاد من عادہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تصرف کرنے لگے، یعنی اپنی حق لیڈرشپ کو استعمال کرنے لگے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اولا بالتصرف ہوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں اولا بالتصرف ہوں اپنی جانوں سے. یہ خود قرینہ ہے کہ یہاں پر جو مولا سے لفظ مراد ہے، اس سے اولا بالتصرف ہے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صرف دوستی کی بات ہوتی تو اس طرح قسم دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس طرح ان سے اقرار لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا میں آپ کا وہ لیڈر نہیں ہوں جو آپ میں کسی طرح کا بھی ارادہ کروں، کسی قسم کا میں حکم دوں، کسی بھی قسم کا نصب و عزل کروں تو وہ آپ پہ نافذ ہے. کیونکہ یہ صرف اسی صورت میں صحیح ہے کہ ایسا کام وہ کرنے لگے، ایسا تصرف کرنے لگے جو بہت سارے لوگ اس کو شاید نہیں چاہتے، اور ان کے سب کی زندگی اس سے متاثر ہوگی.
وإلا صرف اگر دوستی کی بات ہوتی وہ تو سب مسلمانوں کے لیے ثابت ہے، اس کے لیے اس طرح قسم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا واللہم والی من والا وعاد من عادا، یا اللہ محبت کر اس سے جو علی علیہ السلام سے محبت کرے اور دشمنی رکھ جو علی علیہ السلام سے دشمنی رکھے. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا مقام ایسا مقام، وہ حکومت کا مقام ایسا کہ سب صحابہ اس کو اپنے لیے چاہتے ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری پاور بڑھ جائے، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ اس بات کے مدعی ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک صحابی مروان ابن الحکم، دوسرا صحابی عبداللہ ابن زبیر. مروان ابن الحکم نے عبداللہ ابن زبیر کو کعبے میں شہید کیا، مکے میں اس کو قتل کیا، پھر اس کو سولی پہ چڑھا دیا. اس کی ماں دیکھ رہی تھی اسما بنت ابی بکر، 100 سال اس کی عمر تھی اور 3-4 دن تک وہ اسی لکڑ پہ لٹکا رہا. کس لیے؟ خلافت کے لیے. تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ لوگ خلافت کو نہیں چاہتے، حکومت کو چاہتے تھے. حکومت کے لیے لوگوں نے کعبہ کو جلا دیا، صحابہ نے. کعبہ شریف کو کس نے جلا دیا؟ صحابہ نے جلا دیا تھا. بنی مروان نے چلا، مروان ابن الحکم نے چلایا حکومت کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ لوگ خلافت کو چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی بغض ہے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حکومت کے لیے لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کی محبت کی ضرورت ہے. تو یہ ترغیب دینے کے لیے اللہم والی من والا، کہ اللہ تو محبت کر جو میرے بھائی سے محبت کرے، وعاد من عاد، اور جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی کر. کیونکہ حاکم وقت کو کس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی سپورٹ کریں، اس سے محبت کریں اور کوئی دشمنی نہ کریں ان سے. تو یہ ہمارے لیے یہ قرینہ ہے، نہ آپ کے لیے. میں نے بار بار توضیح دیا. فخرجت وكأن في نفسي شيئا، سن لیں فخرجت وكأن في نفسي شيئا. ابو الطفیل خود صحابی ہیں. ابو الطفیل، یہ رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں سب. ابو طفیل فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل آیا. ابو طفیل کہتے ہیں میں وہاں سے نکل آیا، گویا میرے دل میں شک تھا. ابو طفیل ابھی پاگل ہے. اور بھائی اگر یہ دوستی کے معنوں میں ہیں تو ابو طفیل کو کیوں شک ہو گیا؟ شبہ کیوں ہے اس کے دل میں ابو طفیل کو؟ کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ علی علیہ السلام آپ کا دوست ہے، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ دوستی کریں، یہ تو سب مسلمانوں کا اثر. انما المؤمنین بعضهم اولیاء بعض، مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں بھائی. یہ ایک مسلمان جو گنہگار بھی ہے وہ آپ کا دوست ہے، اس سے دوستی کرنی ہے آپ نے، اس کو آپ اس سے نیکی کرنا ہے آپ نے. تو یہ ابو طفیل کو یہ بھی قرینہ ہے میرے بھائی کہ ابو طفیل کہہ رہا ہے کہ میں وہاں سے جب میں نے یہ سنا کہ اتنے صحابہ آئے انہوں نے شہادت دی ہے تو میرے دل میں شک آ گیا کہ بھئی یہ کون سی بات. یہ شک جو ہو گیا نا یہ اسی لیے ہے کہ ابو طفیل کو بخوبی پتہ تھا کہ من کنت مولا سے مراد اولا بالتصرف ہے. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں جب ان کے خلافت پہ نزاع ہو رہی ہے، ان کے خلافت کو لوگ نہیں مان رہے. ایک طرف جنگ جمل میں لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کیا، دوسری طرف صفین میں لوگوں نے بغاوت کی، تیسری طرف خوارج، کوئی ان کے خلافت کو مان نہیں رہا. تو اس وقت اپنی خلافت اور اپنے حق کی طاعت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصب کیا غدیر خم میں، وَإِلَّا یہ کہ بھئی میں آپ کا دوست ہوں میں آپ کا دوست ہوں. لوگ پاگل نہیں تھے، یہ اسلام کے محب ہیں بھائی. وہ جو ان کے جو کٹر مخالف بھی تھے نا، عمرو بن العاص، معاویہ، طلحہ، زبیر، جو ان کے خلاف تلوار لے کے آئے تھے، لشکر لے کے آئے تھے، وہ بھی اس بات کے مقر تھے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے دشمن نہیں ہے، مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے. وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ دشمن ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ دشمن ہے، تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام قسم دے کہ بھئی جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ آ کے ادھر شہادت دے دے، شہادت دے دے. تو میرے دل میں شک تھا. راوی کہتا ہے فلقیت زید بن ارقم، میں زید بن ارقم کے پاس گیا، فقلت انه سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول کذا وکذا. میں نے زید سے پوچھا کہ زید تو مجھے بتا کہ میں نے تو سنا علی علیہ السلام ایسے ایسے کہتے تھے کہ غدیر خم میں یہ ہوا ہے. کیونکہ عامر ابن واثلہ، ابو الطفیل، ان کی عمر چھوٹی تھی، رسول کم تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی عمر شاید جو مجھے یاد پڑتا 11 سال تھا. بہت کم عمر صحابہ تھے اس وقت، دیکھا ہے صحابہ ہیں عمر کم ہے. تو انہوں نے یہ تاکید کے لیے کہ بھئی میرے دل میں یہ تو امامت کے ادعا کر رہے ہیں. تو میں نے زید سے پوچھا تو زید نے کہا فما تنکرو، اس میں کیوں اس کو انکار کرتے ہو؟ قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ذلک لہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سنا کہ وہ ان کو یہی بتا رہے تھے. تو یہ ایک، اس کے علاوہ میرے پاس بھی بہت سارے قرائن ہیں، میں آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ. اچھا رک جاتا ہوں ایک منٹ بس، بھائی 20 سیکنڈ مجھے دے دو، رک جاتے ہیں.
تو میرے محترم یہ ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ بہت سارے احادیث ہیں کہ جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق طاعت پر نزاع ہو رہی تھی، لوگ ان سے بیعت نہیں کر رہے تھے، جمل والے جمل میں، صفین والے صفین میں، اور لوگوں نے ان کی طاعت چھوڑ دی تھی، خوارج والے، نہروان والے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ صحیح حدیث ہے بشرط بخاری و مسلم، کہ انہوں نے صحابہ کو قسم دیا ہے، اور اس میں قرائن کتنے زیادہ ہیں، میں نے قرائن کا ذکر کیا، اس میں دوستی کی بات بنتی ہی نہیں ہے کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام آپ کے دوست ہیں، اور ابو طفیل کو شک ہو جائے اور ان نے صحابہ کو قسم دینا پڑے کہ آپ آ کے یہاں پہ شہادت دے دیں کہ علی علیہ السلام آپ کا دوست ہے. بھئی جی بسم اللہ. یہ صرف اسی طرح اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ من کنت مولا سے مراد اولا بالتصرف ہو. جی سر بولیں. ہاں جی، یہ جو ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے پیش کی ہے نا، ہاں سر. یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. کیا ملا آپ کو اس کے؟ بیان کیا نا ابھی، آپ کو سمجھ نہیں آئے تو میں کیا کروں. بہت پریشان ہے، یہ آپ کے کو چہرے فائدہ کے نہیں آثار بتا رہے ہیں. یہ آپ پریشانی کو فائدہ نہیں ہے، دے گی. مولوی صاحب پریشان ہو گئے. آئے ہائے ہائے یہ دیکھیں ذرا. آئے ہائے آئے ہائے. ایک منٹ. اول تو یہ روایت، میں چلو اس کی سند پر بحث نہیں کرتا، یہ اس کی سند کرو. یہ حدیث یہ متواتر ہے، یہ متواتر ہے. یہ نہ نہیں صرف صحیح ہے، یہ متواتر یار ہے. کئی اس کے طرق کئی زیادہ، بہت زیادہ. او بھائی، اور میں آپ کو نا اس سختی میں اب نہیں ڈالتا، آپ پر نرمی کرتا ہوں، رات کافی بیت چکی ہے. نہیں آپ کا پہلے بھی تم پتہ رائب نہیں چلا. کرنا. اگر تیرے پاس ہوتا تو کر لیتا، اللہ جانتا ہے. اگر تیرے پاس کوئی تیر ہے تو ہتھیار ہے، تو مارنے سے گریز نہیں کرتا. خشک ہو چکا ہے، مجھ پہ رحم نہیں کرنا. خشک ہو چکا ہے، علامہ صاحب مجھ پہ رحم نہ کرو، گلا پھٹ چکا مجھ ہے. پہ رحم نہ کرو. تو ایسا نہ ہو کہ آئندہ کے لیے شیعوں کے ہاتھ سے آپ نکل جائیں. تو آپ نے شیعوں پر نہیں، بڑے شیعوں پہ آپ کا مہربانیاں کیا کر دی رحم ہیں. ہے؟ شیعوں کا آپ پہ آپ کیا رحم ہے؟ آپ وفا کریں نا اپنے امام سے، ابو بکر عمر سے. کیونکہ اگر آج امیر المؤمنین علیہ السلام، من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، سید ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے سید ہیں، ثابت ہو گیا تو آپ کی مذہب باطل ہے اگر یہ ثابت ہو گیا آج. کیونکہ ان کی آپ خود ہی باطل کرتے ہیں. خلافت امامت بلا فسد ثابت ہو جائے گی. ہاں، مجھ پہ رحم نہ کرنا. یہ مکتوب نمبر 6 ہے. وہی ناجل باغا چلے یہ گئے. مکتوب نمبر 6 ہے. ہاں، نجل بلاغا چلا گیا ہوں. نجل بلاغا چلا گیا. بھاگو اب آپ اپنے شیعوں کو آج سے کہہ دو کہ گھر سے نکال دو نجل بلاغا. یہ ساکت الاعتبار ہے. حدیث ابھی تو غدیر پتہ سے نہیں نکل آپ کس فرار. چیز کو چھوڑو گے. آپ کس چیز کو چھوڑو گے. آج تو بڑے پسے ہو. سنیں جی، پریشانی دے کے علامہ صاحب وہ کی. من کتاب. آپ بولے نہیں، آپ بولے نہیں، آپ بولے نہیں، آپ بولے نہیں. آپ کو مرچیں لگے گی اب. غدیر سے نہیں نکلنا، غدیر پہ بات کرنا آپ نے. اس حدیث کو، اس کے حدیث کے متعلق دلالت پہ، قرائن پہ بات کرنا. ہاں قرائن پر بات کر رہا ہوں، قرائن پر. وہ من کتاب اللہ علیہ السلام الی معاویہ. تو معاویہ بن ابو سفیان کے نام خط، انہو بایع القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان يرد وانما الشورى للمہاجرین والانصار. او اللہ یاری صاحب کہاں چلے گئے؟ اب آپ کے چہرے سے کیوں رنگ اڑ گیا؟ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. كَانَ لِلَّهِ رِضًا، كَانَ لِلَّهِ رِضًا. فَإِنَّ مِنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أو بِدَّةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ. اللہ اکبر. ترجمہ سنیں بھائی برادران شیعہ، یہ نہج البلاغہ ہے جو آپ کو میرے ملنے سے پہلے کہتے تھے کہ بڑی اچھی ہے، آج پھنس گئے تو کہتے ہیں نہیں یہ بھی ہماری نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ سب سے ہاتھ چھوڑیں. بھائی حدیث غدیر کہاں چلے گئی آپ کی؟ وہ حدیث غدیر پہ کیوں اعتراض نہیں کر رہا ہے؟ سند پہ، دلالت پہ کیوں اعتراض نہیں کر رہا ہے؟ او آپ معاف کر دیا ہے. آپ کے ہاتھ میں علامہ صاحب پہنچ گئے بری طرح. ہر 5 منٹ بعد نیا حوالہ کہاں گئے؟ میں اب آپ کو خود کہہ رہا ہوں وہ دکھاؤ وہ دکھاؤ. تو اب بیچارے آپ کے لیے تو میں نے آسانی پیدا کر دی.
شکر کرے میں نے آپ کو آسانیاں دے دی ہیں. میں نے کہا تھا چلو وہ دکھا دو، چلو وہ دکھا دو. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دکھا دو. نہیں آ رہے ادھر کہ آج پھنس دکھا گیا دیں گے ہوں، بھائی، آج دکھا دیں پھنس گے، ایسی گیا ہوں کوئی بات نہیں. اور برا پھنسا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم. کل تقریر ہو رہی تھی نا بیٹھ کے بڑے آرام سے، یا ایھا الرسول، حدیث الولایہ پر بحث ہو رہی تھی، کتاب الولایہ امام طبری پر بحث ہو رہی تھی، اور اپنی روایت پڑھ دی. نام واہ لیا نام لیا علامہ نہیں، تبری کی آپ کی الولایہ روایت کا، ہے. اور اور پڑھ اپنی روایت دی، اور شیعہ مطمئن ہو گئے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، اور بس آپ بھی مطمئن ہو گئے. لیکن ابھی ترجمہ سن لو ذرا. یہ نہج البلاغہ ہے، یہ مکتوب نمبر 6 ہے. تو حضرت مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ اے معاویہ، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے. اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بھائی بر حدیث وقت پڑھنے موجود سے نہ پہلے ہو سند پڑھو اسے نا، رد کرنے کا اختیار نہیں. سند اور پڑھنا ذرا. حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے. وہ اگر کسی ایک پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. لو جی اللہ یاری صاحب، آپ کو تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا. مولا سے مراد سردار ہے، مولا سے مراد ولی الامر ہے، مولا سے مراد اولا بالتصرف ہے. لیکن مولا علی اپنی خلافت کی صحت پر اس سے دلیل نہیں لا رہے، بلکہ ابو بکر و عمر کی خلافت کی صحت، جن لوگوں سے وہ خلافت ثابت ہوئی تھی اسی سے وہ اپنی خلافت کی دلیل لا رہے ہیں. تو گویا پتہ چلا کہ علی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میری خلافت منصوص من اللہ نہیں تھی، بلکہ میں بھی خلیفہ بنوں گا تو ان لوگوں کے بنانے سے بنوں گا جن لوگوں نے ابو بکر و عمر کی بیعت کی تھی. تو جب نہج البلاغہ کی اس روایت نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکار جو تھے وہ بھی لوگوں کے خلیفہ بنانے سے بنے تھے، تو پھر پتہ چل گیا کہ اس روایت میں جو ابھی آپ نے پڑھی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس میں مولا سے مراد خلیفہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی اچھا. وہی الفاظ ہیں اللہم وال من والا ہو، وہ آدمن آدھا ہو، اس میں بھی وہی الفاظ ہیں. تو کیونکہ سیدنا علی نے اگر ان کے پاس نص ہوتی، اگر ان کے پاس تھی تو وہ نص پیش کرتے. انہوں نے نص پیش نہیں کی، بلکہ انہوں نے ابو بکر و عمر کی خلافت کی صحت کو دلیل بنایا کہ جن لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کر لی ہے. گویا لوگوں کے بیعت کرنے سے ابو بکر و عمر بھی خلیفہ بنے تھے اور علی بھی. اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو نہیں روایت انہوں نے قبلہ صاحب، 36 قبلہ صاحب، ایک منٹ قبلہ سنو صاحب، سنو، میں آپ کی نہیں، بات میں نہیں بولا، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، میں آپ کی بہت بات میں نہیں بولے، بولا. بہت بولے. بتاؤ یہ روایت جو آپ نے پیش کی ہے یہ نہ ابو بکر کے دور، یہ نہ عمر کے دور کی ہے، یہ نہ عثمان کے دور کی ہے، یہ معاویہ پاک کے دور کی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ یار کہ معاویہ کے دور میں تو وہ یہ روایت پیش کر رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق کے دور میں انہوں نے کیوں نہیں پیش کی؟ لاؤ اگر کوئی ہے تو پیش کرو. اگر یہ ان کی ولایت پر نص ہوتی تو یہ ابو بکر صدیق کے دور میں پیش کرتے، یہ حضرت عمر جی کے دور میں پیش کرتے، یہ حضرت جی عثمان کے دور میں پیش کرتے. انہوں نے امیر المومنین سیدنا انہوں نے یہ بات امیر کے دور میں کیوں پیش کی؟ آپ نے خود مانا ہے کہ یہ 36-37 دن کا واقعہ کیوں پیش کیا؟ اگر کوئی ہے تو لاؤ، کوئی سچی روایت ہے کہ جو آپ نے خلیفہ تو ثابت نہیں کرنا. میں تو آپ کی خلافت کو اس وقت مانتا ہوں جب آپ چوتھے خلیفہ بنے تھے، آپ تو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے آئے تھے. تو یہ روایت تب ثابت ہونی تھی کہ یہ روایت بلا فصل کے بارے میں ہے اگر یہ اچھا. ابو بکر صدیق کی خلافت کے دور میں پیدا ہو. میرے محترم اچھا میری ناظرین، بات سنو ذرا، ایک منٹ نہیں ایک منٹ، ابھی آپ نے باتیں کی مجھے نا، یہ بتاؤ مجھے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ابو بکر رسول اللہ کے بعد خلیفہ بن گئے، عمر رسول اللہ خلیفہ بن گئے، حضرت عثمان خلیفہ بن گئے، اور چوتھے نمبر پر سیدنا مولا علی پاک خلیفہ بنے ہیں، تو پھر اگر وہ اس کو پیش کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس روایت میں مولا سے مراد اولا بالتصرف تھا تو پھر اس کا مطلب وہ بلا فضل نہیں تھا، وہ چوتھے نمبر پر تھا. پھر تو یہ روایت ٹھیک بیٹھ، کیونکہ آپ نے خود مانا ہے کہ یہ روایت ابو بکر صدیق کے دور میں پیش نہیں ہوئی. تو پھر اگر اس روایت سے علی نے اپنی خلافت پر استدلال کیا ہے تو پھر بلا فصل پر نہیں کیا. بلا فصل بھی میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں
بلا فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ، یعنی جس طرح ابو بکر رسول اللہ کے بلا فضل خلیفہ تھے، علی بھی اس طرح بلا فضل خلیفہ ہوں۔ تو حضرت سیدنا علی کا اس روایت کو سقیفہ میں پیش نہ کرنا، حضرت سیدنا اس روایت کو حضرت ابو بکر صدیق سے 6 ماہ بعد جو انہوں نے بیعت کی اس میں پیش نہ کرنا اور عمر کے دور میں پیش نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ اس روایت سے اگر خلافت بھی ثابت ہوتی ہے تو بلا فصل نہیں ہوتی بلکہ چوتھے نمبر پر ہوتی۔ اور بھائی لو صاحب جی بولو اگر آپ کوئی جواب ہے۔ دوسرا سوال لے کے آئے نا، اب اگلا سوال لے کے آئیں کہ ابو بکر کی خلافت کے دوران حدیث دکھاؤ، یہ اگلا اور سوال ہے۔ پہلے آپ نے جو پوچھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا اس حدیث سے استدلال کی ہے یا استدلال نہیں کیا ہے، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ آپ نے میرے استدلال کی بلا فصل پر تو نہیں ہے نا؟ اجازت دے دیں میرے بھائی صاحب، وہ آپ نے اس حدیث کے نہ سند پہ کوئی طعن کرنے کی جرت کر سکے اور نہ اس میں جو متعدد قرائن موجود ہیں اس پہ کسی میں طعن کرنے کی جرت کر سکے۔ آپ نے ایک حدیث نقل کیا ہے نہج البلاغہ سے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں آپ کا بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوں، اس کی سند دکھاتا ہوں، اس کی تصحیح دکھاتا ہوں، اگر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ فلانی راوی مجروح ہے تو میں اس راوی کی کتاب دکھاتا ہوں کہ بھئی یہ راوی آپ کا بہت بڑے علماء میں سے۔ اچھا، تو ابھی آپ نے جو نہج البلاغہ سے حدیث پڑھی ہے، محبت کریں، مہربانی کریں، دکھائیں اس کی سند، یلا۔ مولوی صاحب کیوں دیکھ رہے ہیں میری طرف، وہ کیوں گور رہے ہیں؟ آپ کا ٹائم ہے، بات کریں، آپ بات کریں۔ میں نے اپنا ٹائم آپ کو دے دیا بھائی، اس کی سند دکھائیں، نہج البلاغہ والی حدیث کی سند دکھا دیں۔ میں نے ٹائم آپ کو، اور نہج البلاغہ والی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے ابھی خط نمبر 6، اس کی سند پڑھ کے دکھائیں، صحت دکھائیں۔ تو اس میں تو کسی کی بھی سند نہیں ہے۔ تو اگر سند نہیں ہے تو کسی نے کہا اچھا، کہ یہ نہج کتاب البلاغہ باطل کی ہے، آپ کہہ دیں میں اپنی روایت واپس لے لیتا ہوں، آپ کہہ دیں ساری کتاب باطل ہے کیونکہ کسی کی بھی سند نہیں۔ اچھی آپ بات، کہہ دیں میں بات، اگر کسی بات کی سند نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ باطل ہے، اس کا مطلب ہے وہ غیر معتبر ہے۔ اگر ایک کتاب، پھنس گیا مولوی پھنس گیا، اب بات کرنے دیں، پھنس گیا۔ ہم میں نہیں کہتا نہج البلاغہ سب کے سب باطل ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ سب کا سب معتبر نہیں ہے، اس میں بہت ساری روایات ہیں جو کتابیں، وہ صرف قرآن کے لیے، وہ قرآن کے لیے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ صرف قرآن کے لیے، نہیں قرآن کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے، وہ صرف قرآن کے لیے، یہودیوں کو کہا ہے، یہودیوں کو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب منزل کو بولا ہے، کتاب منزل کو بولا ہے بھائی، ہاں کہ بعض پہ ایمان کرتے ہو، بعض پہ نہیں کرتے۔ نہج البلاغہ کتاب منزل نہیں ہے، نہج البلاغہ ایک آدمی نے کتاب جمع کیا ہے، اگر اس میں صحیح باتیں ہیں تو اس کو مانتے ہیں، اگر اس میں صحیح باتیں نہیں تو نہیں مانتے۔ یہ آپ کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے؟ کیا معیار صحیح ہے؟ کو غلط کا معیار یہ ہے کہ اگر اس میں سند تو کسی کی نہیں ہے، اگر وہی احادیث دوسری کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے یا اس کا متن موجود ہے تو وہ صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو آپ نے جو روایت پڑھی ہے نا، ابھی دیکھیں یہ کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین، میں نے جو حدیث پڑھی ہے مسند احمد بن حنبل سے، اور اس جیسے احادیث میں نے عرض کیا متواتر ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے استشہاد سے اور ان کے استدلال سے، کہ انہوں نے استشہاد کیا، احتجاج کیا، استدلال کیا ہے، حجت لائے ہیں حدیث غدیر خم کو، وہ بہت زیادہ ہیں ان کے اپنی کتب میں، اس کو تو یہ رد نہیں کر سکے، اور اس میں قرائن کتنے زیادہ تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ دوستی کے معنوں میں ہے، من کنت مولا دوستی کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ مجھے بتائیں کہ یقیناً عامر ابن واصلہ نے کیوں کہا کہ مجھے اس حدیث کے میں شک ہو گیا؟ پھر میں زید سے پوچھا، زید نے کہا کہ میں نے بھی سنا ہے۔ دوستی میں تو شک ہی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو شک ہو سکتا ہے، وہ بھائی انسان ہے، شک ہو سکتا ہے، ہاں انسان ہے، اتنی جنگیں ہوئی، جمل ہوئی ہے نا، اور جمل ہوئی ہے نا، او بھائی جمل ہوئی ہے، یہ جمل والوں کو شک تھا، سنو جمل ہوئی ہے، کیا جمل والوں کو شک تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام اسلام کے دشمن ہیں؟ جمل ہوئی ہے، اور جمل والوں کو شک تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کفار کے ایجنٹ ہیں؟ جمل والوں کو شک نہیں تھا، کسی کو شک نہیں تھا، جمل ہوئی ہے، جمل ہوئی ہے، ہوئی ہے، دوستی تھی ان پہ، تو کسی کو شک تھا بھائی؟ یہ دوستی والی بات جو ہے نا، یہ محبت کرتے کم ترین مسلمان کے لیے بھی ثابت ہے، کم ترین مسلمان کے لیے بھی ثابت ہے۔ اچھا، یعنی جمل والے محبت کرتے تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے اسلام دوستی میں شک نہیں تھا ان کو کہ یہ اسلام کے مخلص ہیں، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت کو نہیں مانتے تھے، ان کو خود اپنی حکومت کی، آپ کا مذہب باطل ہو گیا، باطل ہو گیا، ایسے ہی باطل ہو گیا، بلا وجہ باطل ہو گیا، مذہب آپ کا باطل ہو گیا بھائی، آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔
اور تبرہ کہاں گیا؟ اور تبرہ کہاں گیا؟ تبرہ کہاں گیا؟ کون سا تبرہ؟ تبرہ کے بعد تبرہ کہاں گیا؟ اور تو وہ فروع دین. آپ کیا کہتے ہیں طلحہ زبیر کو امیر المومنین علیہ السلام سے نفرت تھی یا دوستی تھی؟ طلحہ زبیر کو بھائی تم اپنا دوستی، مذہب تو آپ نے بتاؤ خود نا. کہا، آج آپ نے خود کہا کہ معاویہ کو دوست ہے، آپ نے خود کہا معاویہ دوست ہے، آپ نے خود کہا تھا بھی. تو میں تو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں، اب تم بھی کہہ رہے ہو. ہاں تم کہتے ہیں معاویہ جو تھے دوست، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو شک نہیں تھا کہ دوست ہے. تو کسی کو شک دوست نہیں تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام اسلام کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست ہیں، کسی کو شک نہیں تھا. ہاں اس کی مزید تو عامر ابن واصلہ کو کیوں شک ہو گیا بھائی؟ تاکید کر. کیا عامر کو کیوں شک ہو گیا نا بھائی؟ کیا 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 میں سوال دہراتا ہوں، آپ سن لیں اچھی طرح سے. دیکھیں روایت میں تو بہت سارے قرائن ہیں، ٹھیک ہے نا. روایت میں قرائن یہ ہے کہ یہ جب یہ امیر المومنین علیہ السلام نے قسم دیا کہ جو بھی لوگ غدیر خم میں تھے آج سے 25-27 سال پہلے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے وہ کھڑے ہو جائیں. وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سب شہادت دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کہا ہے، ہاتھ بلند کر کہا ہے، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. ٹھیک ہے نا. اللہم والی من والا وعاد من عادا. انہوں نے شہادت دی. عامر کہتا ہے جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں شک پڑ گیا. دوستی والی بات جو ہے نا وہ سب مسلمانوں کا حاصل ہے. آپ خود کہتے ہیں معاویہ بھی دوست تھا، طلحہ زبیر یہ سب دوست ہیں. اور بھائی جب سب دوست تھے تو عامر ابن واصلہ کو کیوں شک ہو گیا کہ یا پیغمبر نے کہا کہ علی علیہ السلام آپ کا دوست ہے؟ اس کو کیوں شک ہو گیا؟ اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں، یہاں پہ امامت کے معنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا ہے، امام بنایا، تو عامر کو شک ہو سکتا ہے نا کہ اگر یہ اللہ نے رسول نے ان کو امام بنایا تو ابوبکر عمر نے ان پہ تقدم کیوں حاصل کیا، عثمان نے کیوں تقدم حاصل کیا، یہ طلحہ زبیر یہ جمل والے کیوں لشکر لے کے آئے، یہ لوگ ان کو کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر تو شک ہو سکتا ہے. وَإِلَّا دوستی والی بات اس میں تو شک کی کیا بات ہے؟ وہ بیوقوف تھا صحابی کہ وہ کہتے کہ بھئی یہ مجھے شک ہو گیا کہ پیغمبر نے جملے فرمائے نہیں فرمائے. بتاؤ. نہیں. وہ جو آپ جس کرینے کی کر رہے ہیں نا، آپ نے خود بتایا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب امیر معاویہ سے اختلافات چل رہے ہیں. معاویہ والے لوگ جو تھے، سنو یار، سنو بھی. صحابی کو بھی شک ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اسلام کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست ہیں. عام مسلمان جو بعد میں مسلمان ہوا ہے نا، جاہل، اس کو شک ہو گیا بھائی، اس کو پتہ نہیں ہے. جو صحابی ہے اس کو بھی شک ہو سکتا ہے. یار میری بات سن لو جی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس حدیث میں شک تھا. اس حدیث کے بارے کیوں شک ہو گیا؟ اس حدیث کے بارے کیوں شک کی وجہ کیا؟ انہیں اس حدیث کے بارے میں شک ہو، شاید یہ بات رسول اللہ سے ثابت ہے یا نہیں ہے. تم ثابت کر دو کہ ابو طفیل جو تھا، جب اتنے لوگوں نے شہادت دیا، اتنے صحابہ وہاں پہ 20-30 صحابی کھڑے ہو کے ناصر کثیر شہادت دی، تو اس کو شک کیوں ہو گیا؟ کیوں شک ہو گیا؟ اللہ کے بندے، جب لوگوں نے شہادت دی ہے تو اس کا شک دور ہو گیا نا. نہیں، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا. لوگوں نے جب شہادت دی تو اس کو شک آ گیا ہے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو اس کو دیکھیں حدیث آپ نے سنا نا. اب تو سنیں، میری بات کو نہ کاٹیں. جب لوگوں نے شہادت دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے تو اس کے دل میں ایک شک آ گیا. چلو یار، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، جو تم کہتے ہو میں قبول کرتا ہوں. تم یہ دکھا دو کہ انہوں نے زید ابن ارقم سے پوچھا تھا تو زید ابن ارقم نے کہا تھا ہاں یار یہ جو تھی یہ حضرت علی کی ولایت پر بلا فضل پر نص ہے. یہ الفاظ. ایک دوسرا سوال آپ سے کرتا ہوں. یہ اگر دوستی ہی والی بات کرنی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ من کنت مولا، ہاتھ بھی اٹھایا امیر المومنین علیہ السلام کا. اس سے کیوں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ امامت و خلافت یار چھوڑو یار، اور تعویلات بعیدہ ہیں یار، یہ چھوڑو. یہ تعویلات بعیدہ ہیں، یہ شیعوں کو سنایا. یہ تعویلات بعیدہ ہیں. یار یہ ابو بکر عمر کا کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا کہ اس سے محبت کرو؟ اوئے ابو بکر عمر کا کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ یار اور امیر المومنین علیہ السلام سے تو سب محبت کرتے ہیں نا. اور کوئی ہے فرقہ، اور مجھے بتاؤ کوئی فرقہ ہے مسلمانوں میں جو ان سے محبت نہ کرے؟ کوئی فرقہ ہے مسلمانوں ہاتھ میں؟ اٹھانے والی بھی تم اور یہ جو کوئی ہے تم پیش کر رہے، اور کوئی ہے مسلمانوں میں فرقہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت نہ کرے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں نا. ابو بکر عمر سے تو بہت ہیں. اب بھی ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کون ہے بھائی؟ آپ لوگ اقرار کیا بھائی. صحابہ کے بھی بدبخت ہیں،
جو صحابہ کے بھی دشمن ہے، اہل بیت کے تو بھی دشمن کسی ہے، دوسرے دنیا صحابہ خدا کا کے دشمنوں سے بری، صحابہ کی محبت واجب ہے اور یا نہیں ہے؟ دنیا خدا کے او دشمنوں بھائی سے بری ہے، خدا کے بندے یار، صحابہ او کس صحابہ کے کی پاس محبت پڑھتے ہو یار، او اللہ سے ڈرو صحابہ کی یار۔ محبت واجب ہے یا نہیں ہے؟ ایک منٹ سنو سنو صحابہ کی محبت سنو واجب ہے یا نہیں ہے؟ سنو بتاؤ بھائی، سنو صحابہ کی محبت واجب ہے یا نہیں میں ہے؟ خدا کے دشمن ہے، اس دنیا میں خدا کے دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ ہیں بھائی ہیں۔ بتاؤ۔ مسلمانوں میں کوئی فرقہ ہے جو خدا رسول سے کے دشمنی دشمن کرے؟ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ بات سنو بات سنو مسلمانوں میں کوئی بات فرقہ ہے سنو، اللہ بات سے سنو۔ دشمنی کرے؟ وہ پھر وہ اچھا رسول کے دشمن ہے؟ ہاں، رسول اچھا، مسلمانوں میں اور نہیں کوئی ہے، بڑی مسلمانوں بات میں ہے نہیں ہے، کفار میں، مسلمانوں میں نہیں ہے، استغفر اللہ۔ مسلمان میں نہیں۔ اچھا میں سن کسی لو سن لو میں نہیں سن جانتا لو کسی مسلمان کو جو سن رسول لو صلی اللہ علیہ وسلم سن سے لو۔ بغض رکھے، مجھے تو نہیں معلوم۔ آج آپ اپنا مذہب چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ایک سب مجھے سے بتاؤ، پہلے مولا او علی کے بھائی خلاف، موضوع چینج نہ کرو، یہ ایک آخری سوال، آخری سوال، او آخری موضوع سوال، چینج نہ آخری کرو سوال، مولوی صاحب۔ کہ یہ او نہیں مولوی صاحب، مولا علی کی ولایت پر، خلافت پر نص کا دعویٰ سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، اللہ نے۔ استغفر اللہ، انما ولیکم اللہ رات ہو ورسولہ گئی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ نے کیا سب سے پہلے، اس میں کوئی دلیل، اللہ نے کوئی کیا، دلیل نہیں ہے جبرائیل نے آپ کے کیا ہے، قرآن نے کیا ہے بھائی سب سے پہلے۔ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس میں ہائے کوئی ہائے ہائے، دلیل نہیں۔ کیوں دلیل نہیں؟ وہ آپ راکعون ہے، جس کی آنکھیں بند ہے تو وہ نہیں، وہم راکعون، وہم راکعون۔ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، ایک علامہ صاحب، صحابہ کی محبت واجب ہے یا حرام ہے؟ میری تحقیق سنو میری تحقیق یہ دیکھیں جواب نہیں دے رہا۔ صحابہ کی محبت واجب ہے، سب سے پہلے صحابہ کی، اور آپ کی تحقیق کو چھوڑو، اپنے مناظرے پر موضوع پر آؤ، موضوع پر سب سے ہوں۔ پہلے ولایت علی پر نص کا دعویٰ، سب سے پہلے ولایت علی پر نص کا دعویٰ عبداللہ ابن سبا یہودی نے کیا ہے، وہ دکھاؤ، شیعہ کتب سے دکھاؤ نا۔ سب سے پہلے اس نے۔ اب ہم پہ حجت وہی ہوگا جو شیعہ کتب میں ہوگا، آپ اپنے کتاب سے دکھاؤ۔ ہاں یہ مسئلہ ہاں، حدیث دکھاتے ثقلین ہیں، عبداللہ ابن سبا، اس کے راوی ہیں۔ حدیث منزلت، حدیث انت ثقلین منی سے آپ کا بمنزلت موضوع ہارون ثابت من نہیں موسیٰ، یا انت بل من کنت اس سے- مولا فهذا علی عیسی مولا، اس کے راوی عبداللہ ابن سبا۔ ایک بات مجھے بتاؤ علامہ صاحب، پلیز سے آپ کا پلیز، مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ علامہ صاحب، صحابہ کا محبت واجب ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت پہ سب امت کی اجماع ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں، وہابی جتنے بھی شیعہ کے دشمن ہیں نا، وہ نہیں کہتے کہ ہم علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب عبادیہ ایک فرقہ ہے، وہ بھی نہیں کہتے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ خوارج کے ہیں، وہ بھی نہیں کہتے علن کہ ہم علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی محبت کو سب تسلیم کرتے ہیں، یعنی کوئی نہیں ہے کہ تسلیم نہ کرے۔ ابو بکر عمر کی محبت ایسی نہیں ہے، صحابہ کی محبت ایسی نہیں کہ اجماعی ہو۔ شیعہ حضرات آپ کو پتہ ہے کہ ان سے محبت نہیں کرتے، ان کو نہیں مانتے، عثمان کو نہیں مانتے۔ تو آپ مجھے خوارج بتاؤں، نہیں کرتے مولا علی سے محبت، او خوارج مولا علی سے محبت نہیں کرتے، او بھائی تو نواسب مجھے ایک مولا بات، علی سے محبت نہیں نہیں کرتے۔ وہ خوارج ابھی جو موجود ہیں اب موجودہ دور میں، عبادیہ یہ نہیں کہتے کہ ہم علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ مجھے پتا ہے، اچھا مجھے پتا ہے بازی ہے۔ اچھا اب مجھے کو بتاؤ، جانتا ہوں۔ ابھی کوئی فرقہ نہیں ہے ان خوارج کا جو گالی دیتے تھے، دشمنی کرتے تھے، تکفیر کرتے تھے، ان کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، عبازیہ ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ عبازیہ ایسے جملے کہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر صحابہ کی محبت، میرا اجازت یہ سوال ہے کرنے تو کہ دینا بھائی، چپ- سوال تو کرنے جی، تو نا جی۔ بھائی۔ تو صحابہ کی محبت واجب ہے، ان کا زیادہ ان کے تاکید کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی محبت متنازع ہے مسلمانوں میں، ہم شیعہ نہیں مانتے ان کی محبت کو۔ تو کیوں ابو بکر عمر کا کبھی ہاتھ نہیں اٹھا کے کہا تو مولا علی کی محبت بھی کہ متنازع جس ہے، سے مولا علی جو کی بھی مجھ سے محبت متنازع کرتا ہے ان سے بھی محبت کرے؟ ہاں؟ اگر ہاتھ اٹھائے تو مولا علی علیہ علی کی السلام کا محبت ہاتھ بھی اٹھا متنازع ہے، نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مولا علی کی محبت متنازع ہے، اوکے، اچھا سب ایک اور سے سوال ہے، زیادہ متنازع، ایک اور سوال ہے کہ امیر المؤمنین کیونکہ علیہ دنیا میں الصلوۃ سب سے زیادہ سنی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سنی ہے، اس لیے صحابہ کے محب زیادہ ہیں، اور یہ مولا علی کے جو ہیں وہ اس لحاظ سے ذرا کم ہے۔ تو کسی اور کا ہاتھ اٹھا کے نہیں کہا کہ ان سے بھی محبت کرو، صرف علی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کے کہا۔ اس سے کوئی دلیل یہ آپ کیوں دلیل نہیں مجلس ہے؟ پڑھ کے شیعوں کو سنانا، واہ 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 کہیں گے، واہ 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 واہ، یہ مجلس پڑھو، اچھا جا کے مجلس پڑھو۔ اچھا اب اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے حدیث غدیر کے متعلق، جو بھی ہے وہ مثلا سوال کریں، میں جواب دوں گا۔ میرا بھی سوال ہے ان سے، اگر یہ جواب دینا چاہتے ہیں تو
مجھے موقع دینا چاہتے میں سے سوال کرتا ہوں. بسم اللہ کریں. اگر کوئی سوال ہے جی کر لیں آج آپ کا کوئی سوال باقی نہیں رہنا چاہیے, کر لیں. میرا سوال یہی ہے کہ میرا آپ سے بار بار یہی سوال کیا ہے بھائی صاحب, آپ مجھے سوال کرنے دیں نا, 2 منٹ دے دیں, سوال میرا کامل ہو پھر کاٹ دیں, ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے جی ٹھیک. حدیث غدیر من کنت مولا, مولا کا معنی ہے اولا بالتصرف. اس کے لیے ہم نے دلیل بہت سارے پیش کیے. ابھی میں نے احمد ابن حنبل ایک کی بھی نہیں صحیح پیش کی. احمد ابن بس حنبل ایک میرے دلیل سوال پیش کرنے کی. دو نا بھائی صاحب, 2 منٹ آپ سے مانگے, زیادہ نہیں جی مانگے. میری بات غلط بھی ہے تو کامل کرنے دو. احمد ابن حنبل کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیا, اس میں بہت سارے قرائن پیش کیا, آپ نے ایک کا بھی رد نہیں کیا. آپ نے کیا آپ میں نے گئے, سارے رد کیے. آپ نے صرف نہ اس کی سند پر نہ اس کے متن پہ کوئی اعتراض کیا, نہ میرے دلائل چلو پر. میں آپ گئے, جواب دے دوں. پلیز جواب مجھے دے بات, دوں. 2 منٹ آپ سے جواب مانگے دوں. بھائی صاحب, 2 چلو. منٹ آپ سے مانگے, اچھا ٹھیک 2 منٹ آپ سے مانگے ٹھیک. بھائی, زیادہ نہیں مانگے. ٹھیک. آپ گئے نہج البلاغہ کی وہ روایت لے کے آئے جس کی سند ہی نہیں ہے, جو آپ کی کتب میں سے, وہ آپ کی کتب میں سے, ہماری کتب میں سے سند تو نہیں اس کی کسی کی بھی نہیں ہے. ہے. سند ہے, او نہج سند میں البلاغہ تو دکھاؤں اس کسی کی, کی بھی سند نہیں ہے, وہ کسی کی بھی نہیں ہے. اجازت دیں, وہ آپ کے کتب سے مروی ہے. وہ الامامہ والسیاسہ تاریخ الخلفاء ابن قتیبہ دینوری اس سے پہلے اس کو حدیث کو نقل کر چکا ہے. اس میں یہاں پر کتاب علی الی معاویہ مرۃ ثانیہ اور اس کا جواب, یہ جو ہے وہاں پہ اس کا نقل. اس کے علاوہ یہ حدیث جو ہے نا وقع صفین میں, وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ شعبی کی حدیث ہے, یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. تو آپ نے وہ لے کے آئے جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو رد نہیں کر سکے. حدیث غدیر کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. یہ یا زیادہ مضبوط روایت ہے, یہ او بھائی شیعوں صاحب, میں بھی ہے سنیوں میں بھی ہے, یہ تو زیادہ مضبوط ہے. اگر ہمارے پاس اگر اس کی سند نہیں ہے اور آپ کے کتب میں, وہ آپ کے کتب میں صرف ایک سند کے ساتھ موجود ہے, وہ بھی سند بھی صحیح نہیں ہے. آپ کی کتب میں بھی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے, ہمارے کتب میں تو کسی سند کے ساتھ نہیں, آپ کے کتب میں صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. اب بات کرنے دو نا بھائی. جی ہر دفعہ جی بولتے ہو نا, پھر بات کاٹ دیتے. تو بھائی اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. مولا اولا بالتصرف, اس کے دلائل ہم نے کئی پیش کیے ہیں, ابھی بہت سارے دلائل ہم نے پیش نہیں کیا. آئے تبلیغ بلے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, صحابہ کے اقوال میں ہاتھ نہیں آئے گا. یہ سب ہم نے جو پیش کیا اس کا رد آپ نہیں کر سکے. آپ کہتے ہیں اس کا دوستی کے معنوں میں, ابھی آپ سے پھر استدعا کرتے ہیں بھائی صاحب, آپ کہتے ہیں دوستی کے معنوں میں آپ کی دلیل کیا, اللہم والی من والا. وہ بار بار آپ سے پوچھا کہ توضیح دے دو, بیان کرو کہ یہ اللہم والی من والا کیسے اس کے معنی ماقبل کے معنوں کو چینج کرتا ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں شرح دی کہ اللہم والی من والا یہ ہماری دلیل ہے, تم نے کسی کا بھی رد نہیں کیا, نہ اپنا پوائنٹ ثابت کیا نہ ہمارے پوائنٹ کو رد کیا. تو آپ سے ابھی دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میرے سوال کا اچھی طرح سے احترام کر کے, بھائی جو سوال آپ سے کیا گیا نا, اگر جواب نہیں ہے تو سب کو تو پتہ چل گیا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. او اتمام حجت کے لیے بھائی, اگر آپ کے پاس جواب ہے, اگر آپ کے پاس جواب ہے, چل گیا, سب کو پتہ چل گیا, سب کو پتہ چل گیا. اوکے, اگر جی بالکل, اگر آپ کے پاس آپ کے تو دوستی کے معنوں میں ہے, اس کی کوئی دلیل پیش کرو. اللہم والی من والا, اس کو شرح دے دو ہمیں کہ یہ کیوں اللہم والی من والا وعاد من عادا, اللہ دوستی کر جو امیر المومنین علیہ السلام سے دوستی کرے اور دشمنی کر امیر المومنین جو امیر المومنین علیہ السلام سے دشمنی کرے, یہ ماقبل کے معنی کو چینج کر دیتا ہے, دوستی کے معنوں میں کر دیتا ہے. تو میں نے قرآن میں سے بہت سارے آپ کو دکھا دیا کہ وہاں پہ بہت سارے الفاظ ہیں کہ ایک ہی آیے میں ایک ہی لفظ 2 بار تکرار ہوا ہے, ایک معنوں میں دوسری معنوں میں. تو یہ آپ کیوں ایسا ادعا کرتے ہیں, آپ کی دلیل کیا ہے؟ اور میرے جو دلائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن بہت زیادہ ہیں, امامت کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں, اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی سپورٹ کریں, ان کی دشمنی نہ کریں, ان کو اپنے حاکم کے طور پر ان سے وفا کریں, ان کی اطاعت کریں. وہ اس لیے کہا کہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت, اللہ تو ان سے محبت کر. بھائی میرے آپ کے سارے قرائن کو میری ایک بات رد کر دیتی ہے, ایک بات, صرف ایک بات. لو آپ نے کیا, میرا بھی ایک سوال سن لو, میرے سوال کا جواب نہیں ہے, اعتراف کیا بھائی, جواب نہیں ہے. جواب نہیں ہے, جواب ہوتا ہے جواب حلی دے دو, جواب الزامی نہیں دو, حلی دے دو. آپ کے پاس اور کوئی سوال ہی نہیں ہے. آخری سوال ہے میرا, میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے قرائن ابو طفیل عامر بن واصلہ سرکار کی حدیث پر تم نے پیش کیے ہیں, میرا ایک سوال ہے
کہ یہ روایت چوتھے دور میں پیش کیوں کی گئی ہے، یہ روایت ثقیفہ کے دور میں پیش کیوں نہیں کی گئی؟ کوئی روایت ہے سنی کتب سے لاؤ، نہ لوگوں کو رولے میں ڈالو یار۔ اچھی بات ہے، آپ پہلے مجھے بتاؤ، انہوں نے اس کو اپنی خلافت، آپ دیکھیں ایک شخص ادعا کرتا ہے کہ یہ پرانے زمانوں میں اس کو پیش نہیں انہوں کیا۔ نے سنو 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 جواب سننا میری ہے؟ بات کامل ہونے دو، 1 منٹ باقی ہے، میری بات کو کامل ہونے دو، میری بات کو کامل ہونے دو۔ میں کہتا ہوں آج یہ روایت تمہارے لیے تو خلافت بلا فضل کی دلیل بن گئی ہے، مولا علی نے یہ صحابہ کے دور میں رسول اللہ کی وفات کے بعد کیوں پیش کی؟ سوال یہ، لاؤ کوئی روایت ہے سنی کتب، تم سچے، ہم تو اپنی شکست لکھتے لیکن تم قیامت تک نہیں لا سکو۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، ان کا ادعا یہ ہے منفی، ان کا ادعا منفی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد اس موضوع پہ استدلال نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص خبر جو منفی سے دے رہا ہے کہ فلانے شخص نے یہ کام نہیں کیا، اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ آپ یہ ادعا کر سکتے ہیں کہ میں نے احادیث میں یہ پھنس گیا بھائی اللہ یاری بھاگ گیا، میرے جواب ابھی ختم ہی نہیں ہوئی نا، پھنس گیا بس۔ چلیں ٹھیک ہے، اب اس وقت 1:03 ہو گئے ہیں، تقریباً بھاگ رہے 4 ہیں منٹ ہو چکے ہیں مناظرے پر۔ بھاگنے کے چکر میں، اور بھائی آپ نے ایک ادعا کیا اور کر لو۔ اچھا میرا سوال کا جواب دے دو نا، میرے سوال کا جواب دو۔ تو سب سے کاٹو گے تو پہلے- کیسے جواب دیں گے مولوی صاحب، جب آپ سب بار سے بار پہلے کاٹتے ہو؟ ولایت، سب سے پہلے ولایت پھر علی دوسری پر حدیث نسخ کی کا طرف دعویٰ چلے کس نے گئے، کیا؟ پھر دوسری طرف چلے گئے بھائی، پھر دوسری طرف چلے گئے، پھر دوسری طرف چلے گئے۔ آج تم روایتیں پڑھتے جاؤ گے اور شیعہ ہنستے جائیں گے۔ آج ان بیچاروں کو خوب آپ نے ٹف ٹائم دیا ہے۔ آج آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، پہلے تو ایسے روایتیں پڑھتے جاتے تھے، اب کہاں گئی وہ روایتیں؟ روایتیں ابھی میرے پاس بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں بھائی صاحب، آپ نے ادعا کی، وہ مطلب وہ آپ کے مدلول او پر بھائی کھڑی آپ، نہیں ہے۔ او بھائی ایک شخص سوال کرتا ہے تو اس کو جواب دینے بھی دیتا ہے نا، آپ سے کوئی بات کرنے کا فائدہ ہے؟ جو نہیں بھائی، جی میں جی۔ جو بھی گفتگو کرتا ہوں تو پھر آپ کاٹ لیتے ہیں نا بھائی۔ دیکھ آپ نے ادعا کیا ہے کہ فلانے شخص نے یہ کام نہیں کیا ہے، اور بھائی آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا؟ کس نے کو بولا کہ انہوں نے نہیں کیا؟ یہ ثابت کرو۔ یار ابھی آپ کچھ ڈھونڈ رہے تھے، کچھ نہیں ملا۔ نہیں، میں وہ حدیث کو دیکھ رہا تھا، بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں۔ ابھی آپ سے سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی خلافت میں، عمر کی خلافت میں، عثمان کی خلافت میں اس حدیث سے استدلال نہیں کیا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کس نے کہا کہ انہوں نے نہیں کیا؟ آپ نے کہا کہ انہوں نے نہیں کیا، تو دلیل کہاں ہے آپ کے پاس؟ منفی کا دلیل کہاں؟ یار اللہ یاری صاحب ایک بات مجھے بتاؤ، ایک بات بتاؤ، جب آپ اکیلے بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہو نا، لمبی لمبی روایتیں پڑھو، وہ کہاں گئی ہیں آج؟ لمبی آپ بات کرنے دیں گے؟ لمبی باتیں مجھے لمبی روایت پڑھنے دیں گے؟ کب آپ، میں جو 1 منٹ بات کرتا ہوں تو آپ بات کاٹ دیتا ہوں نا، تو آپ میرے سوال کا جواب دے دو نا۔ ایک آدمی آپ کے سوال ایک فرضیہ پہ مبتنی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے استدلال نہیں کیا، تو وہ مجھے دلیل بتاؤ کہ انہوں نے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ میں نے کتب میں نہیں دیکھا، ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ ریکارڈ نہیں ہے آپ کے پاس ریکارڈ نہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ انہوں نے استدلال نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے استدلال نہیں کیا، یہ نہ بولیں کہ انہوں نے آپ کے علماء اتنے متعصب ہیں، تو پھر آپ کے علماء متعصب ہیں جی۔ آپ کا دعویٰ کدھر گیا؟ آپ کا دعویٰ کدھر گیا؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی صاحب، کوئی بات نہیں۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، کیا؟ لو آپ اپنے دام میں صیاد آگے۔ اس دن آپ کہتے تھے قرآن کامل نہیں ہے، قرآن کامل دکھاؤ تو ہم تب نص پیش کریں گے، اب کریں نص پیش، اب تو کامل ہے نا۔ دیکھیں یہ مختلف کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، ابھی جو کتاب ہے مناقب ابن مغازلی میں حدیث مناشدہ میں، وہاں پہ عثمان کے خلافت میں موجود ہے۔ او یہ شاذ کتابیں ہیں، رہنے دیں، یہ رہنے دیں، اپنے پاس رکھیں، یہ شاذ کتابیں ہیں، شاذ، یہ متداول نہیں ہے، یہ متداول نہیں ہے، یہ متداول نہیں ہے۔ ابن مغازلی آپ کے دلیل ہے، ابن مغازلی آپ کے ہیں یا ہمارے ہیں؟ او یہ جس کا بھی ہے، چھوڑو اس کو، یہ متداول نہیں ہے یار، چھوڑو اس کو۔ آپ مجھے بتائیں ابن مغازلی کے، ابن مغازلی آپ کے عالم ہیں یا ہمارے عالم ہیں؟ میں
اور میں ٹھیک ہے بھائی، کہتا ہوں کو متداول کتاب سے پیش متداول کتاب سے پیش کر دیں. ہمارے بخاری قبول ہے؟ عالم بخاری آپ کے قبول ہے؟ بخاری ہاں قبول ہے؟ لاؤ بخاری لاؤ قبول ہے؟ بسم بخاری اللہ سے دکھا دیں. بسم اللہ بخاری سے آپ کو دکھا دیتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ ضرور دکھائیں. مولا علی کی خلافت بلا فصل پر نص نہیں کہ نہیں، رسول آپ اللہ کے آپ نے فوراً ایک بعد اور بات، نہیں نہیں نہیں، آپ نے پوچھا کہ امیر جی جی المؤمنین علیہ السلام نے اپنی خلافت کے لیے عمر کے ابو بکر کے ایام میں استدلال کیا ہو، یہ پوچھا ہے نا، یہ پوچھا آپ نے. ہاں سوال آپ کا یہ اسی تھا. روایت سے اسی آپ روایت نے سے یہ سوال اسی کیا، روایت یہ سے سوال کیا بھائی. سوال یہ کیا، اپنی کتابوں کو تو نہیں مانتے حدیث جو من کن تو مولا سے حدیث من کن تو مولا سے دیکھیں، اجازت دیں، جو آپ کے پاس، آپ کو پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ انہوں نے استدلال نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے. جو ریکارڈ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے ہمارے پاس مشہور معروف نہیں ہے. حالانکہ مناقب ابن مغازلی کافی مشہور کتاب ہے. کس کتاب کی شہرت کوئی ہے نہیں یا مشہور کتاب کوئی نہیں بہت مشہور کسی ہے. کو ہی نہیں پتا اس کے نام پتا نہیں کون کیوں آپ کو اور نہیں پتا آپ نا، نے بہت ساری علماء کو کتابیں پتا ہے. اور شیعوں نے ابھی آپ بہت ساری ابھی کتابیں آپ کو گھر کے سنیوں کے نام ڈال دی ہیں. نہیں، اس طرح نہیں فرائد ہے. السمتین وغیرہ یہ فرائد فرائض السمتین آپ السنتین کی ہے مغاز ہماری نہیں ہے آپ کے عالم کی کتاب ہے، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ اچھی بات ہے. ہماری نہیں ہے ہماری نہیں ہے. مغازلی کی کتاب نقلی ہے. ابن ابی الحدید جو ہے وہ شیعی ہے، آپ نے ہمارے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی ہے، شیعہ نہیں ہے. وہ معتزلی ہے. وہ ابو بکر کو عمر کی شیعہ کے خلافت کو بہت صحیح سارے مانتا ہے. ابو بکر عمر عثمان کی بیعت اور خلافت کو وہ بالکل شرعی اور صحیح مانتا ہے. وہ شیعہ نے کہاں ہے، وہ ہاں معتزلی ہے. وہ شیعہ کہاں ہے؟ اچھا، لیکن وہ یہ سنی بھی کتاب ہے نہیں میرا کتاب ہے صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 749. حدیث ہے 4241 4240. اس لیے حدیث کافی لمبی ہے اور اس کے راوی جو ہیں ان کی ماں ہیں جناب عائشہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے فدق مانگا ہے، ابو بکر نے فدق نہیں دیا ہے. پھر وہ ان سے ناراض ہو گئیں، پھر انہوں نے کبھی ان سے بات نہیں کی جب تک ان کی وفات ہو گئی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا فکانت فلم تکلمہ حتی توفیت، پھر انہوں نے ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا جب تک ان کی وفات ہوئی. ابو بکر سے انہوں نے کوئی جملے نہیں بولے. وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 6 مہینے تک زندہ تھے. فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام لیلا، جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے شوہر نے علی علیہ السلام نے ان کو راتوں رات دفن کیا. ولم یؤذن بها ابا بکر، اور ابو بکر کو خبر نہیں دی. وصلی علیہا، انہوں نے خود نماز پڑھائی ان پہ. وکان لعلی علیہ السلام من الناس وجہ حیات فاطمہ، لوگ جب تک زہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھیں تو کچھ لوگ کچھ احترام کرتے تھے علی علیہ السلام کا. فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس سلام اللہ علیہ، اور جب زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے ان کے ساتھ بڑے منکر، بڑے ناخوشگوار اور ناگوار انداز میں ان کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا، فالتمس مصالحۃ ابی بکر و مبایعتہ، تو انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر سے اب صلح کروں گا اور بیعت کروں گا. تو ابھی تک صلح نہیں تھی، ابھی تک ان کے ساتھ کشیدگی تھی. ابھی جو ہے وہ صلح کرنے لگے اور بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مجبوری کی وجہ سے. فلم یکن یبایع تلک الاشہر، عائشہ کہتی ہیں کہ ابھی 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا. فارسل الی ابی بکر، تو انہوں نے ابو بکر کو بلایا اپنے پاس، کسی کو پیغام بھیجا کہ آ جاؤ. انأتنا، تو آ جا. ولا یاتنا احد معک، اور تیرے ساتھ کوئی شخص نہیں آیا، تو اکیلا آ جا. کراہیتا لمحضر عمر، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو عمر سے کراہیت تھی، وہ عمر کو نہیں چاہتے تھے، عمر سے ان کو کراہیت تھی. قال عمر نے کہا لا واللہ لا تدخل علیہم وحدک، عمر نے کہا کہ ادھر اکیلا نہ جانا. عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم اے خلیفہ، تو ان کے گھر دشمن کے گھر جاؤ گے، اکیلے نہیں جانا، ان سے ہماری دشمنی ہے. فقال ابو بکر وما عصیتهم ان يفعلوا بی، ابو بکر نے کہا تو کیا سوچتا ہے کہ وہ مجھے ماریں گے؟ مجھے مارنے کا کوئی ارادہ ہے ان کا؟ بلے واللہ لآتینہم، نہیں کوئی بات نہیں، میں جاؤں گا ادھر. تو یہ چلا گیا. فدخل علیہم ابو بکر وہاں گیا. فتشہد علی علیہ السلام، تو علی علیہ السلام نے وہاں پہ باتیں کی. یہ کس کے جملے؟ عائشہ کے جملے ہیں. لازمی بات ہے وہ اپنے والد کی فائدے میں، ان کی خلافت کے فائدے میں باتیں کریں گا، اور امیر المومنین علیہ السلام کے جو موقف ہیں، جو باتیں، ان کو کم بیان کریں گا.
یہ ان جملہ عائشہ سے بات پچھلا راوی زوری ہے. جی ہاں زوری نے اسے نہیں، عروہ نے عائشہ نے عروہ ابن زبیر سے، ابن زبیر نے ان سے نقل کیا. کن سے؟ ابن شہاب نے، زہری نے عروہ سے، عروہ نے عائشہ سے وہی ہے نقل نا، کیا. یہ ہاں. ساری زوری کی کارستانی ہے. نہیں کوئی کارستانی نہیں. یہ سب زوری کی کارستانی. کسی حافظ کا قول ہمیں دکھا دو کہ یہ زہری کی جھوٹ بھی بات ہے. یہ سب اچھا بہرحال اس میں کام کی بات جو آپ پڑھیں گے وہ کام کی ٹھیک ہے، بات وہ تم میں سنو مانتا گے نا تو بتائیں گے نا، تم سنو گے تو بتائیں گے نا. آ رہا ہے بھائی، تمہاری کتاب پڑھ وہ رہے ہیں، میں کسی اور کا مانتا نہیں ہوں، وہ پڑھا. میں مانتا ہوں، ہاں ہاں. یہ سب اچھا قبول ہے ہمیں. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے فکر کیا کہ یہ سوچا کہ بھائی یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے، تمہاری صحیح ترین کتاب میں ہے. وہ نہیں کہنا یہ شاذ کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سند بھی متصل ہے. اور بھائی اور کسی نے بولا بھی نہیں ہے. آج پاکستان میں یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ حدیث جو ہے باطل ہے. وہ کس کی وجہ سے؟ عثمان الخمیس کی وجہ سے. وہ ایک وہابی کویت میں بیٹھا ہے، اس کی باتوں کی وجہ سے. وہ اللہ یہ نہ حافظ ابن حجر نے کہا، اتنے لوگوں نے اس حدیث کو دیکھا، نووی نے مسلم پہ شرح لکھا ہے، ان سب نے نہ حدیث کو دیکھا. کسی نے نہیں کہا کہ اس حدیث میں ارسال ہے یا اس حدیث میں کوئی ادراج ہے، کچھ بھی کسی نے بھی نہیں کہا. اچھا، تو بہرحال تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کیا کہا؟ ابو بکر سے کہا کہ بلے ولیکنک قد استبددت علینا بالامر، تو نے منفردن ہم پہ حکومت کرنے کی کوشش کی. تو نے منفردن اپنی حکومت بنائی ہے کہ تو ہم پہ استبداد کر رہا ہے. وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیبا، اور ہم حکومت کو، خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے کیونکہ ہم اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ استدلال خود آپ کے کتب میں سے، حالانکہ عائشہ اس روایت میں کو بہت کاٹ کے نقل کیا ہے، یہی حدیث ہمارے کتب میں موجود ہے. وہاں پہ کافی تفصیل کے ساتھ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ایک ایک جملے کہہ دیے کہ میں منصوص تھا. وہاں پہ احتجاج تبرسی وغیرہ میں موجود ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر سے، ابو بکر کی خلافت میں، اور ابو بکر رونے لگا. یہاں پر اپنے فضائل پڑھتے گئے. اس بخاری میں بھی ہے کہ ابو بکر رونے لگا. ابو بکر رویا ہے، وہاں پہ گریا کیا ابو بکر نے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں من جملہ جو باتیں کہی ہیں اس میں غدیر خم کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر اب میں یہ روایت پڑھوں یقین کرو آپ کے کچھ ہاتھ نہیں، آپ کی جو رہی صحیح بات ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی. یار کیسی باتیں کرتے ہو، خدا کا خوف کرو، چھوڑو یار، چھوڑو. تو اس میں اس جملے کو، اس جملے ان دو فقروں کا آپ ترجمہ کریں. بتا دو، دو فقروں کا آپ ترجمہ کرو. بولو کرتا ہوں، بولو. ایک 3 فقرے ہیں. ایک فقرہ ہے کراہیتا لمحضر عمر. اس کا کیا ہے؟ یہ کراہیتا راوی کا لمحضر خیال عمر. ہے، یہ راوی کا خیال، یہ عائشہ کا قول ہے. پہلی راوی کا بات ہے. خیال ہے. او بھائی راوی کا خیال ہے. یہ عائشہ کا، راوی عائشہ ہے نا، راوی عائشہ ہے. یہ راوی عائشہ ہے. یہ راوی کا خیال ہے. اچھا، کہ امیر المومنین علیہ السلام کو ابو عمر سے کراہیت تھی. اچھا، دوسرا سوال آپ سے ہے. دوسری بات ہے، راوی کا خیال ہے. دوسری بات ہے کہ یہ ہے نا عبارت ترجمہ کیوں نہیں کیا نا؟ ترجمہ تو پتہ ہے، اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے اسے. ہاں، تو دوسری لیکنک استبددت علینا بالامر. ترجمہ کرو. تو کچھ الفاظ آپ نے بھی چھوڑے ہیں. ولیکنک استبددت علینا بالامر، اس فقرے کا ترجمہ کرو. پوری روایت پڑھو. او اللہ یاری صاحب، پوری روایت پڑھو ورنہ شیعت کھل جائے گی آج. تیسرا فقرہ آپ سے ہے. وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیبا. ترجمہ کرو. اور وہ الفاظ آپ نے کیوں نہیں پڑھے بیچ میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے ابو بکر ہم آپ کے حق کو اور آپ کی شان عظمت کو پہچانتے. وہ دیکھیں، یہ ہمارے پہ حجت نہیں ہے، آپ لوگوں کی حدیث ہے. یہ عائشہ کی حدیث ہے، عائشہ کی حدیث ہے نا. روایت چھپا گئے. ٹھیک ہے، عائشہ کی حدیث، عائشہ ہمارے نزدیک، ہمارے عائشہ کی حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے. او بھائی، اقرار العقلاء علی انفسہم جائز وعلی غیرہم مردود. اگر آپ اپنی کتاب میں اپنے حق میں ایک بات کہیں وہ ہم پہ حجت نہیں ہے، لیکن ہمارے حق میں اگر کوئی بات کہے نا وہ حجت ہے، ہم اس پہ استدلال کریں گے. بخاری مسلم میں بہت ساری روایات ہیں جو ہمارے نزدیک باطل ہیں. لیجئے برادران شیعہ، برادران اہل سنت سن لیں کہ یہ روایت پیش کر کے صحابہ کے خلاف اتہام کے لیے وہ جملے کھا جاتے ہیں جس میں صحابہ کی عظمت اور آپس میں محبت کا تذکرہ ہوتا ہے. کراہیتا لمحضر عمر، اس میں محبت ہے. ایک منٹ. کراہیتا لمحضر عمر. جب
اگر علی نے کہا ہے تو دکھا دو. کراہیت لمحضر عمر. یہ اور بھائی علی نے کہا ہے تو یہ دکھا دو. صحابہ کی محبت ہے. علی نے کہا ہے تو دکھا دو. اچھا. فہجرته فلم تكلمه حتى توفیت. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر سے ہجران افتراق کر گئیں اور ان سے کبھی بات نہیں کی جب تک وہ زندہ تھی. یہ صحابہ کی محبت ہے. جن روایات میں زہری ہے اس کے چند شاگرد بیان کرتے ہیں، باقی بیان نہیں کرتے. زہری سند کے ساتھ ثقہ ہے آپ کے ساتھ. بخاری مسلم کے سب احادیث آپ کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے آپ کے مذہب میں. اگر آپ کے مغازلی سے نقل کر دیں نا، ابن مغازی کہتے ہیں یہ مشہور کتاب نہیں ہے. بخاری سے نقل کر دیں تو کہتا ہے یہ زہری کی حدیث ہے. زہری اور چینج کرو پر نام صحیح چینج کرو. لکھا ہے اور سنو زہری کے بارے میں ہمارے رجال میں لکھا ہوا اسماء الرجال میں کہ یہ اپنی طرف سے احادیث میں جملے مدرج کرتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. تو بخاری کچھ بھی نہیں آتا ہے. تو بخاری آپ کی خیانت کھل بخاری گئی کو نہیں پتا ہے کہ چلا. آپ نے بخاری میں سے حضرت علی کے وہ جملے ختم کر دیے ہیں جن میں لکھا تھا ابو بکر تھے اور عظمت اور مقام اور خلافت کو اور اس کی درجے کو ہم اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں. یہ جملے تم کھا گئے ہو، پی گئے ہو. جی ہاں، وہ جملے عائشہ راوی ہم پہ حجت نہیں ہے. مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ کے احادیث ایسے ہیں کہ اس میں راوی اپنے سے کچھ ملا لیتا ہے اور یہ آپ کے صحیح ترین کتب میں موجود ہے، تو آپ کو کہاں سے پتہ چل جاتا ہے؟ پر آپ کے علماء نے تو نشاندہی نہیں کی. ابن حجر اسقلانی نے، نووی، کسی دکھاؤ کسی نے نہیں کیا. سب نے کی. کسی نے نہیں کیا. مجھے دکھا دینا. ان قریب جب تم اور میں صدق پر سامنے آئیں گے، جب تم اور میں صحابہ پر سامنے آئیں گے، تم اور میں اختلاف ابو بکر پر سامنے آئیں گے تو ایک ایک چیز تیرے سامنے لے آؤں گا، تیرے سارے قرضے اتار دوں گا. اوکے میرے محترم ناظرین، ان سے جو ہم نے سوال کیا تھا نا، ان سے ہم نے کیا سوال کیا تھا؟ سوال ان سے واضح طور پہ کیا تھا کہ تم کہتے ہیں مولا کا مطلب دوست ہے. کتنی دفعہ سوال کیا ان سے؟ اس کا دلیل بتاؤ. دلیل انہوں نے پیش کیا؟ کچھ بھی نہیں ان کے پاس دلیل سوائے تعصب کے کہ یہ حق کو نہیں ماننا چاہتے. ہم سے طلب کریں نا کہ مولا کا مطلب ہے اولا بالتصرف. ہم نے کتنے دلائل پیش کیے ان کی خدمت میں، اور ہمارے بہت سارے دلائل رہتے ہیں. تو یہ اب آپ خود جانیے. اب الحمدللہ رب العالمین سب لوگوں کو پتہ چل گیا نا حدیث غدیر کا. چل گیا پتہ کہ نہج البلاغہ جھوٹ. نہج البلاغہ جھوٹ نہیں، اس میں بعض احادیث مخالفین کے کتب سے مروی ہیں. چلیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو آپ سے رابطے میں رہیں گے. آج بہت استفادہ کیا، بہت مزہ آیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. تو آپ نے کافی وقت دیا. اب آخر میں ایک بار پھر اتمام حجت کے لیے ایک بار پھر سے کہتے ہیں مولا کا مطلب دوست ہے. اس کا کوئی دلیل چھوڑے کوئی نہیں. آپ کی شکست سب پر واضح ہو چکی ہے. اس بات کو چھوڑ. دلیل ہمارے پاس بے انتہا، حجت ان کے پاس کوئی نہیں اور شکست ہمیں ہوئی ہے. ماشاءاللہ ضعیف. وہ بھائی ایک شعر آپ کو سناؤں. وہ اکبر الہ آبادی کے ایک شعر ہے. میں بھی سناؤں گا. چلو آپ سناؤ. چلو پہلے آپ سنا لینا پھر سناؤ. نہیں آپ سناؤ. سنا نہیں پہلے سنا. نہیں آپ فتح ہو گئی نا آپ کی. آپ سنائیں. نہیں آپ شعر سنائیں جلدی کریں. آپ بزرگ آدمی آپ سنائیں. چلیں آپ اہل زبان ہیں آپ سنائیں. ہمیں اردو اتنی نہیں آتی. آپ سنائیں. آپ کو اردو ماشاءاللہ اچھی آتی ہے. سنائیں بھائی. فتح آپ کی ہوگی. دلیل آپ کے پاس اتنا بار بار کہہ رہے کہ مولا کا مطلب دوست ہے. دلیل کوئی دے دو. دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس. اور کہتے ہیں فتح ہوگی. کون سی فتح ہوگی بھائی صاحب؟ وہ اکبر الہ آبادی دوسری عالمی جنگ میں رہتا تھا. یہی ہوگی کہ آج یہ تھوڑی فتح ہے کہ نہج البلاغہ گئی. یہ اگر آپ یہ جو شیعہ سن رہے ہیں یہ جا کے سارے نہج البلاغہ گھر سے اب نکال دیں گے. یقین کر بھائی صاحب. نہج البلاغہ کے متعلق ہم نہیں کہتے کہ سب نہج البلاغہ باطل ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا سنن نسائی اس میں کچھ احادیث صحیح ہیں، کچھ احادیث اس میں غیر معتبر ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں سب احادیث صحیح نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ، جیسے آپ کہتے ہو نا سنن نسائی ترمذی کے متعلق، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گئی ہے. اگر اس میں کچھ احادیث غیر معتبر طریقے سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا کا پورا کتاب جھوٹی ہے. آپ اتنی باتوں کو جانتے ہیں. شعر سنا رہے ہیں. جی سر سنائیں. میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا. اچھا.
میں آج تو آپ کا مقتل میں بھی مقتل ہو گیا نا قسمت آپ کا کا، سکندر نکلا. آج آپ کا مقتل ہاں ہوا ہے نا آپ کا آج ان کا مقتل ہو گیا یہاں پہ، مقتل ہو گئے ہے بھائی. ہاں لائل بھی ہاں کیا ہو گیا بھائی؟ آج ہاں جی ہاں جی آ رہی ہے آواز. ہاں مقتل میں کیا ہو گیا آپ کو؟ ہاں میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا. اچھا قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا. تھا جنہیں زوم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے. میں کہ صحرا نظر آتا تھا سمندر نکلا. تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن. تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن. ہائے ہائے ہائے. مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. میں لو جی لشکر ہوں، اتنے کافی ہیں. میں لشکر ہوں. ہاں وہ پیچھے سے کتابیں پکڑانے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا. کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں جو ہے یہاں پہ میرے پاس ایک ٹیم ہے وہ کتابیں نکالتے ہیں، کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے. کبھی کبھار لائبریری، 7 لائبریری کے وہاں سے اگر کوئی کتاب منگوانا ہو تو ہمارے پاس ہیں افراد، ان کو وہ کہتے ہیں وہ کتاب لے کے، وہ عالم نہیں ہے، وہ بیچارے مشکل سے، یعنی ان کو عربی پڑھنا نہیں آتا کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں نا، تو ہمارے جو ملازم حضرات ہیں وہ ان کو بہت مشکل سے یہ عبارت کی یہ صحیح بخاری لے کے آؤ، یا وہ مشکل سے پڑھتے ہیں کتاب کے عنوان. اس طرح نہیں ہے یہ کہ آپ مثلا صفحہ میں نکال کے دیں، وہ تو دور، یا حدیث نکال کے دیں، وہ تو کر ہی نہیں سکتے. وہ اس کو کہہ دیں نا کہ مثلا بحار الانوار لے کے آؤ، وہ اگر مشکل سے وہ پڑھ لیں کہ یہ بحار الانوار کی کتاب ہے، وہ بڑی بات ہے. اوے آپ میری بات سنیں بھائی صاحب، تو یہ میرے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے، اور جو میں آپ کو نکال دیتا ہوں وہ سب میری تحقیقات ہیں، میں خود نکال دیتا ہوں، خود دکھا دیتا ہوں. لشکر تو آپ کے پاس ہے بھائی. اچھی بات ہے. اوکے بھائی. مولوی صاحب اب معاف بھی کریں، ٹھیک ہے نا؟ گڈ نائٹ کریں. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کٹ گئے یہ، کٹ گئے بھائی. مولوی صاحب جی سر. اوکے تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی. سوال کا جواب نہیں دیا، جب ہم نے سوال کیا تو آپ نے کہا چھوڑو بھائی. شیر. چلو سوال کا جواب نہیں دیا، شیر ہی سنا دو. بس اب شعر کا مزہ وقت پہ ہوتا ہے نا، آپ نے اس وقت پڑھنے نہیں دیا تو آپ چھوڑ دیں. شیر بھی بھول گئے آج سارے، اس کا مطلب ہے نہیں شیر بھی بھولے بھول نہیں، گئے. بھولے نہیں، وہ آج ہر سب وقت پہ کچھ ہوتا ہے بھول نا، گیا. مقام پہ ہوتا ہے تو وہ مقام پہ آپ نے کاٹ دیا، پڑھنے نہیں دیا تو اس کا مزہ نکل جاتا ہے. تو بہرحال وہ جن لوگوں نے رسول چلو پاک صلی اللہ جیسے علیہ آپ کو کرتاس نہیں لکھنے دیا نا تو ہمیں بھی آج جو ہے شعر نہیں سنانے دیا. کوئی بات نہیں، توقع آپ سے یہی ہے. چلو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو. اوکے تھینک یو سر. اوکے. خدا حافظ، خدا حافظ، بہت مہربانی آپ.